بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو جو ہے وہ کرنٹ افیئر کا ٹاپکس جو ہے وہ ایس سی او آرگنائزیشنز ہے، جو کہ کرنٹ افیئر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ٹاپک بھی اور پاکستان افیئر کا بھی حصہ ہے. تو اس کا میں آغاز تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخی طور پر کرتا ہوں کہ جس وقت جو ہے وہ روس ٹوٹا، دنیا بائی پولر سے جو ہے وہ یونی پولر میں آئی، امریکہ دنیا کی جو ہے وہ سپر پاور بنا. تو اس اتنی بڑی پاور کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کاؤنٹر بیلنس بنایا گیا. تو اس کاؤنٹر بیلنس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایس سی او بنی. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جس وقت بنی تو اس وقت اس کا نام شنگھائی 5 تھا، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ 1996 میں رکھی، اور اس میں 5 ممالک شامل تھے. وہ 5 ممالک جو ہے وہ کون کون سے تھے؟ اس میں چائنا تھا، رشیا تھا، قازقستان تھا، کرغزستان تھا اور تاجکستان تھا. پھر سن 2001 میں جو ہے وہ ازبیکستان نے اس کو جوائن کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 10 جولائی 2015 کو جو ہے وہ ایس سی او نے ڈیسائیڈ کیا انڈیا اور پاکستان کو. پاکستان اور انڈیا نے پہلے بھی اپلائی کیا ہوا تھا اس کا، یہ آبزرور اسٹیٹس تھے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا آبزرور اسٹیٹنگ سے نکال کر ان کو جو ہے وہ ایکسیڈنگ اسٹیٹ میں رکھ لیا. تو ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں آستانہ میں، تو اس میں جو ہے وہ ان کو مکمل اسٹیٹس ایک دے دیا گیا ہے. تو یہ تو تھا اس کا ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس. اور اس کو شنگھائی جو ہے وہ کارپوریشن آرگنائزیشنس اور شنگھائی پیکٹ بھی کہتے ہیں. بیسیکلی اس کا مقصد جو تھا وہ یورو ایشین پولیٹیکل اکانومی اور ملٹری آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا تھا. تو یہ اس کا تھوڑا سا ذرا آرگنائزیشنس کا جو تھا پوائنٹ آف ویو تھا، جو کہ میں نے آپ سے بتایا، یا آرگنائزیشنس کی تھوڑی سی جو ہے وہ بریف ڈسکرپشنس تھی. اب جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا ذرا چلتے ہیں کہ جس وقت یہ شنگھائی 5 تھی تو اس کے آبجیکٹیو کیا تھے. جس وقت یہ شنگھائی 5 تھی تو اس کا آبجیکٹیو جو تھے کہ ڈیپننگ ملٹری ٹرسٹ ان بارڈر ریجنس، یعنی اپنی ملٹری کو جو ہے وہ ڈیپ کرنا، ایک دوسرے پر جو ہے وہ اعتماد بڑھانا، اصل کام یہ تھا. دوسرا کام جو تھا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ نے بیان کیا جس کو تھامس جو ہے وہ ایبروشیو کہتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کو روکنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ ان کنٹریز میں ہو نہیں سکتی، یا یوں کہہ لیں کہ کمیونسٹ کو پھیلانے کا ایک طریقہ تھا، جبکہ کمیونسٹ نے روس کے ٹوٹنے سے ہی ختم ہو گیا. ایک بڑی پاور ختم ہو گئی تھی، لیکن جبکہ ابھی بھی کئی ممالک میں ہے. اس کے بعد 24 اپریل 1997 کو کچھ کنٹریز نے جو ہے وہ ٹریٹی سائن کیا ہے کہ جو ہے وہ ملٹری فورسز بارڈر ریجنس میں اس کی کمی کی جائے. تو یہ تو اس کا اوریجن تھا اور اس کے اس وقت ایم تھے. اب دیکھنا ہے کہ جو ریلیشن ود آرگنائزیشنس، دوسری آرگنائزیشنس کے اس کے ساتھ کیسے ریلیشنس ہیں. اس کے ریلیشن جو ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ بھی ہے، آسیان کے ساتھ بھی ہے، کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہے، او آئی کے ساتھ بھی ہیں، او آئی سی کے ساتھ بھی ہیں، اور سارک کے ساتھ بھی ہیں. یہ دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی ہیں. اچھا، اب دیکھتے ہیں کرنٹ سنیریو میں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سنیریو میں کیا ہے. یعنی 2000 جس وقت 1996 میں بنی تو شنگھائی پیکٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیا انتخاب تھے. اب اس کا کیا تھا، جب اس کے اب آرگنائزیشنس نے اب اپنے جو ہے وہ انٹرسٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے، اس میں انہوں نے ملٹری کوآپریشنس کو بڑھایا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کی، کاؤنٹر ٹیررزمس، کیونکہ اس وقت یہ ٹیررزم کا ایشو نہیں تھا، یہ اب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری ایکسرسائز جو کہ 2007 میں ہوئی، اس کو پیس مشن کا بھی نام دیا گیا. اب اس کی ہم دیکھتے ہیں اکانومک کوآپریشنس کیا تھی. تو اکانومک کوآپریشنس میں یہ ہے کہ یہ لارج اسکیل پروجیکٹس کو ہے وہ شیئر کریں گے، جس میں ٹرانسپورٹیشنس کے پروجیکٹس ہوں گے، انرجی کے پروجیکٹس ہوں گے، ٹیلی کمیونیکیشنس کے پروجیکٹ ہوں گے، سیکیورٹی کے پروجیکٹس ہوں گے، ملٹری ڈیفنس کے پروجیکٹس ہوں گے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد جو ہے یہ فری ٹریڈ ایریا کریں گے. فری ٹریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے اکانومک لبرلائزیشنس کر دینا، یعنی جو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک پر بھیجنے پر، امپورٹ ایکسپورٹ پر جو ٹیرف بیریئر لگے ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا لیں گے. اور یہ ہر دنیا کی آرگنائزیشنس میں ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشنس نہیں ہے جو اس سے باہر ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کا جو ہے نا وہ گڈس کا جو ہے وہ فلو بڑھایا جائے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں مال آیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جوائنٹ پروجیکٹس کیے جائیں گے پانی کے لیے، تاکہ پانی کا مسائل جو کہ اگلے چند سالوں میں آنے والوں میں بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جائے گا. پھر انرجی کے پروجیکٹس شیئر کیے جائیں گے بڑے بڑے لیول کے. اس کے بعد جو ہے ایک اور اس کا مقصد تھا کہ ایک اپنا بینک بنایا جائے جو کہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف اور اس قسم کے مونوپلی سسٹم سے ہماری جان چھڑوا دے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرل کوآپریشنس، کلچرل میں بھی کوآپریشنس تھا کہ ایک قوم کو دوسرے قوم کے کلچر
یا تہذیب کا پتہ چلے، یہ بھی اس میں تھا۔ پھر اب کوآپریشن آن سیکورٹی، اب سیکورٹی کا مراد یہ ہے کہ اس کے جو بھی ممبر ہیں ان کو جو ہے نا وہ سیکورٹی پرووائڈ کرنا، خاص کر سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اکانومی کا گڑھ ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہاں پر ٹیررزمس بھی ہے، سیپریٹزمس بھی ہے، ایکسٹریمزمس بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آرگنائزیشنز اس ایریے میں ری ڈیفائننگ سائبر وارفیئر کو بھی ری ڈیفائن کر رہی ہے، کوآپریشن آن سیکورٹی، تاکہ ان ممالک میں سیکورٹی کو بڑھایا جائے۔ اب پاکستان نے بھی جوائن کر لیا ہے، سو نیا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سیکورٹی کو اسٹرینتھن کریں گے۔ اب اس میں ویسٹرن پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ویسٹرن کہتا ہے کہ اس کا بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ نیٹو کی پاور کو بیلنس کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹاپ کیا جائے انٹرونشن بارڈر ایریاز، جو کہ رشیا اور چائنا کے ساتھ جو بارڈر ایریاز لگتے ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے۔ تو اینڈ میں ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ریسرچ انالیسس دوں گا اس کے اوپر میں، تو میں اس کے اختتام پر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس اے کی فورسز جو ہے ازبیکستان اور کرغزستان میں ہے۔ اب ایس سی او کہتی ہے کہ یہ روس کے بارڈر اس کے ساتھ لگتے ہیں، سو جو ہے وہ اس کو یہاں سے امریکہ کو جانا چاہیے۔ اور ایک جو ہے وہ پہاڑی ہے پہاڑی کہہ دی K2 ایئر بیس ہے ازبیکستان میں، تو ازبیکستان نے رشیا سے ریکویسٹ کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جیو پولیٹکس اسپیکٹس کیا ہے؟ ایک بہت زبردست دنیا کے سائنٹسٹ تھے جن کی 26 مئی 2017 کو ڈیتھ ہوئی، ان کو ڈاکٹر زبیگنی برزنسکی کہتے ہیں۔ ان کی یہ تھی کہ یورو ایشین لینڈ ماس پہ جو کنٹرول کر لے گا وہ دنیا میں جو ہے وہ گلوبل ڈومینیشن اسی کی ہوگی، یا سول سپریم پاور وہی ہوگا دنیا میں۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ اس کے لیے پہلے اس کا سینٹرل ایشین اسٹیٹس پر جو ہے وہ قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ کی ہے۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں آئیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں آنے کے بعد آپ جو ہے وہ یورو ایشین لینڈ ماس پر جو ہے وہ کور کر لیں۔ تاریخ میں، ہسٹری میں اگر دیکھا جائے، بہت پرانی بات ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یورپ اور ایشیا کا جو ہے وہ کانٹیننٹ ایک ہوتا تھا، بعد میں کچھ عرصے بعد جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ کانٹیننٹس بن گئے، لیکن ہسٹوریکلی یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بھی یہی رہا ہے کہ دنیا کا جو ہے وہ پاوریں جو ہے نا وہ یہیں رہے، لیکن اب صرف دنیا کی پاور جو ہے وہ امریکہ میں آئی ہے، نارتھ امریکہ میں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پاور یہیں تھی، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو دنیا کا انرجی ریسورسز ہے، وہ اگر کسی بھی چیز کے 4 حصے کیے جائے، اس میں تو 3 حصے یہاں پر بنتے ہیں، 3/4۔ اس کے بعد ریئل آبجیکٹیو کا ایک اور بھی تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے جو ہے وہ بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنا، یہ نیٹو کا بیلنس بھی تھا۔ اس کے لیڈرز میں چائنا کے زی جن پنگ ہیں، ریپبلکن ازبیکستان کے شافقت ہیں، اس کے بعد کرغزستان میں المزبیک ہیں، اس کے بعد کاغستان کے نور سلطان ہیں، رشیا کے ولادیمیر پوٹن ہیں، پاکستان کے نواز شریف ہیں، اور انڈیا کے جو ہے وہ مودی صاحب ہیں۔ یہ تو تھا۔ اب میں یہاں پر تھوڑا سا ایک بریف انالیسس دے دوں، وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے 2 پاور آ کے کھڑی ہوں، جس میں ایک چائنا ہے اور ایک روس ہے۔ چائنا جو ہے وہ اکانومی کا ڈیفینس ہے، اور چائنا جو ہے وہ اکانومی میں بہت بڑی پاور بن رہا ہے، دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی۔ روس جو ہے وہ ڈیفینس میں بہت بڑی پاور کھڑی ہو رہی دنیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا آپس میں الائنس ہو گیا یا جو ہونے جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ امریکہ کی جو ہے وہ سول سپریم پاور اس کے ہاتھ سے چلے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ چائنا نے جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کا 2025 میں ٹارگیٹ دیا۔ امریکہ کہتا ہے کہ اگر چائنا بن گیا تو ہم جو ہے وہ دنیا میں کیوٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ جب کوئی اور سربراہ نہیں ہوگا، دنیا کے ایک سربراہ نہیں ہوگا، تو پھر دنیا میں جو ہے وہ ایک جنگل کا قانون مچ جائے گا، افراتفری مچ جائے گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ چائنا کو اور اس کو روس کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ کہیں یہ پاور بن کے نہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اصل بیسک مقصد یہ ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک بھی ہے جس پر میں نیکسٹ میں ویڈیو بنا کر دوں گا اپنی ریسرچ کر کے، کہ بیلنس آف پاور، دنیا میں کوئی بھی پاور جس وقت بڑھ رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے پھر ملکوں کا آپس میں اتحاد کیا جاتا ہے۔ تو شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اللہ حافظ۔